ہر بندے کو یہ لگتا ہے کہ میرے گھر میں چیزیں ٹھیک ہیں، دوجے دیاں خراب نے ہیں، ہم سب کی خراب ہو گئی. ہمارے ہاں صرف حکمران چور ہیں یا عوام بھی ہے؟ سب چور، سب چور. آپ کا ریڑھی والا معافی نہیں دیتا. ایک ہوٹل چلانے والے کو 34 قسم کے محکموں کو رشوت دینی پڑتی ہے. اس میں اس کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، اس میں اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں، اپنی سٹنگ کو مینٹین رکھنے کے لیے ایکسٹرا ٹائم، اوور ٹائم، ہوٹل کھلا رکھنے کے لیے آپ اپنی زیادہ کامیابی کا کریڈٹ کس کو ماں، دیں گے؟ میں اپنے ابا، اپنی والدہ، اور تیسرے نمبر پر میں اپنے بھائی، اور چوتھے پر اپنے مسز. Because they were the people جنہوں نے مختلف اوقات میں مجھ پر انویسٹ کی. ملک کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ ماں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ہم نے اپنی مائیں کھو دی ہیں. عروسہ دیر واز اے ٹائم، آپ بھی دیہی علاقے سے ہیں، میں بھی دیہی علاقے سے ہوں، اور ہمیں اس پر پرائڈ ہونا چاہیے. ایک وقت ہوتا تھا جب ماں اپنے بیٹے سے یہ پوچھا کرتی تھی کہ پتر تیرے کو میری دوائی دے پیسے نہیں سا، تو میں گوشت کھوا رہے ہیں، کندی ماں دی پلیٹ چ کھو کے لے آندے، کندے پیو دیاں دوائیاں وکوائیاں نہیں، کس کے بچوں کا رزق روٹی جو ہے وہ برباد کی اور میری پلیٹ میں لا کے رکھا. آج کوئی نہیں پوچھتا. آئی لسٹ دی جاتی ہے. تو ہمیں کبھی یہ خواب بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہو جائے گا، تا وقت کہ ہم اپنی ماں کے حوالے سے کوئی خیر اور کوئی عافیت کی خبر نہ پا لیں. اور وہ خبر پانے میں میرے خیال سے اب یہ وقت کا معاملہ نہیں ہے. یہ irreparable ڈیمیج آ گیا. یہ وہ فیکٹ ہے جس کو مانا نہیں جاتا. ہر بندے کو یہ لگتا ہے کہ میرے گھر میں چیزیں ٹھیک ہیں، دوجے دیاں خراب نے ہیں، ہم سب کی خراب ہو گئی. اور ہم لوگ اپنی نیکسٹ جنریشن میں ٹھیک کرنا بھی نہیں چاہتے. تو اس وجہ سے میں یہ خواب بھی نہیں دیکھتا کہ ٹھیک ہوگا. میں صرف کوشش کرتا ہوں کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں. کہتے ہیں کہ جیسی قوم ویسے حکمران. بالکل صحیح بات ہے. کیا ہمارے ہاں صرف حکمران چور ہیں یا عوام بھی ہے؟ سب چور، سب چور. آپ کا ریڑھی والا معافی نہیں دیتا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، 40,000 روپے کے کارڈز لگوائی گئی ہیں. 40,000 روپیہ آپ نے جمع کروانا ہے. آپ کو ایک پش کارٹ ملے گی جس کو دیسی الفاظ میں ریڑی کہتے ہیں. ریڑی ملے گی. 40,000 روپیہ دے رہا ہوں میں، فوٹو لگ رہی ہے اس کے اوپر سی ایم کی، اور بتایا جا رہا ہے سی ایم عوام کو دے رہی ہے. اور سب لوگ اس بات پر مطمئن ہیں. وہ 40,000 دینے والا بھی، ریڑی پر اپنی فوٹو چھپوا کر دینے والے بھی، اور سیاست دان کو یہ پلان دینے والے بیوروکریٹ بھی، سب مطمئن ہیں. کیوں؟ صرف اس وجہ سے ان میں سب سے زیادہ تکلیف میں ریڑی والے کو ہونا چاہیے نا، کہ یار میرے ہی 40,000 روپئے میرے تو یہ آسان کیتا جا رہے. وہ اس وجہ سے مطمئن ہے کہ اب جب یہ کارڈ مجھے ملے گی تو اس پش کارڈ کو کھڑا کرنے کے لیے، وہاں پر اپنے بچوں کا روزگار کمانے کے لیے مجھے کسی کو رشوت نہیں دینی پڑے گی. ایک ہوٹل چلانے والے کو 34 قسم کے محکموں کو رشوت دینی پڑتی ہے. اس میں اس کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، اس میں اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں، اپنی سٹنگ کو مینٹین رکھنے کے لیے ایکسٹرا ٹائم، اوور ٹائم، ہوٹل کھلا رکھنے کے لیے، اپنی لیبر کو انڈر پے کرنے کے لیے 34 محکموں کو رشوت دینی پڑتی ہے. تو دینے والا بھی راضی ہے، لینے والا بھی راضی ہے. جو رو رہا ہے وہ ہے جس کا دے کر گزارا نہیں ہو رہا. تو ہم اس پیتھیٹک سسٹم میں پھنس چکے ہیں اور وی آر فیسنگ دیٹ. کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ایک آپ اپنی کامیابی کا کریڈٹ کس کو دیں گے؟ میں اپنے ابا، اپنی والدہ، اور تیسرے نمبر پر میں اپنے بھائی، اور چوتھے پر اپنے مسز. Because they were the people جنہوں نے مختلف اوقات میں مجھ پر انویسٹ کی ہے. لائک میرے باپ نے جاگتے سوتے میرے حوالے سے خواب دیکھے ہیں، اور صرف خواب ہی نہیں دیکھے، انہوں نے ان کی تعبیر کے لیے مجھ پر انویسٹ بھی کیا. سخت کرائسس کے ٹائم میں جب میں لٹرلی، شاید پتہ نہیں مجھے کوٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، میں اپنی شخصیت کے، اپنی پرسنالٹی کے سب سے کسی نچلے مقام پر جب آؤں گا نا، تو میرے خیال سے وہاں سے کھینچ کر مجھے نکالنے والا اللہ کے بعد میرا باپ تھا. اور میرے باپ کی کمر پر میری والدہ تھی، اللہ انہیں سلامت رکھے. اور پھر جب میرے باپ کو میں نے، اپنے والد کو کمزور ہوتے پایا،
تو دیٹ واز دا مومنٹ کہ اللہ تعالیٰ نے میرا جو بڑا بھائی ہے اس کو میرے باپ کا سہارا بنتے میں نے دیکھا، پھر وہ میرا سہارا بھی بنے، اور پھر اللہ کا فضل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک نیک بخت بیوی دی، اور اللہ سلامت رکھے، وہ بھی معاون ہے، مددگار ہے۔